بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نصاب میں شامل نظم نصیحت اخلاقی جس کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اکبر الہ آبادی 1845 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے اور 1921 میں الہ آباد ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور ان کی مقبولیت کا دار و مدار ان کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری ہے، جس کے ذریعے انہوں نے قوم کی اصلاح کرنا چاہی۔ وہ جدید اور انگریزی تہذیب کے مخالف تھے، اس لیے جدید اور انگریزی تہذیب کی مخالفت ان کی زندگی کا نصف العین رہا۔ ان کی شاعری کا انداز بہت منفرد اور اسلوب بھی بہت منفرد تھا، اس وجہ سے مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا لقب دیا۔ ویسے تو ان کے شاعری طنز و مزاح سے بھرپور بہت سے قطعات پہ بھی مبنی ہے، اور علامہ اقبال نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے بانگ درا کے آخر میں مزاحیہ طنزیہ شاعری کرنے کی کوشش کی۔ تاہم ان کے بہت سارے قطعات میں سے قطع پیش کرتا ہوں کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اب ہم شامل نصاب نصیحت اخلاقی کے شعروں کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے کہ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ اکبر الہ آبادی اس میں اولاد نرینہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی ہے، اور اس کے سبب زندگی کا سارا مزہ اور دل کا سرور اور لطف ہے۔ ہم دیکھیں تو معاشرے میں بیٹی کی نسبت بیٹے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ باپ کی جو نسل ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، اس لیے لوگ بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک گردانتے ہیں، اور ان کے مطابق زندگی کا مزہ تو بیٹے کی پیدائش پر ہے، اس لیے اس کی پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گویا بیٹے کا وجود ماں باپ کے لیے کسی قدر آرام و سکون کا باعث ہوتا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، زندگی کی رونق اور خوشی اسی کے دم خم سے ہے، گویا دل کی ساری خوشیاں اس کی مرہون منت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا دوسرا شعر، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ کیونکہ خاندان کا اصل وارث جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹے کے دم سے گھر منور روشن ہوتا ہے، بیٹے کے وجود سے گھر میں ہر طرف رونقیں اور شادمانیاں ہوتی ہیں۔ اسے دیکھ کر ماں باپ باغ باغ ہو جاتے ہیں، اور باپ بھی اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اور ماں بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے نازاں و فراں اور غرور اور ناز کرتی ہے، اسے بھی فخر حاصل ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں کے لیے گویا بیٹے کی پیدائش جو ہے وہ کسی انعام سے کم نہیں ہوتی ہے، تو گویا وہ اس کے اندر ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، وہ دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ
बुज़ुर्गों की बातों को, बड़ों की बातों को सुने, न सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल भी करे। और फिर जब वो दौरान गुफ्तगू कि जब वक्त कलाम हो, किसी के साथ हम कलाम हो, बातचीत करे, तो गुफ्तगू का अंदाज भी बड़ा शाइस्ता और सुस्ता होना चाहिए। अकबर इलाहाबादी अच्छे बच्चे की, अच्छे बेटे की खसूसियात बता रहे हैं कि वो बुज़ुर्गों की नसीहत को दिल लगा कर गौर से एहतराम के साथ सुनता है, और जब उनसे गुफ्तगू करता है तो वो भी पूरे अदब और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखता है, और ताज़ीमी कलमात जनाब व हजूर उसके लब पर होते हैं। और क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। एक और जगह किसी शायर ने कहा कि सर को झुका के अपने पहले सलाम करना, और फिर बड़े अदब से कोई कलाम करना, यानी सर झुकाया जाए, सलाम किया जाए, फिर बड़े अदब से कोई कलाम किया जाए। और लहजा कुछ ऐसा रखना, दिल में मकाम रखना, जो भी गुफ्तगू करना शीरीं अदा से करना, अच्छे शुस्ता शाइस्ता लहजे से गुफ्तगू करनी चाहिए, एहतराम और इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, और आदाब गुफ्तगू से बेटे को आशना होना चाहिए। एक और जगह अकबर इलाहाबादी ने फरमाया था कि अजम की ज़ीनतें सीखें, मुबहात अरब सीखें, ज़माने की तरक्की जो सिखाए उनको सब सीखें, मगर एक इल्तमास इन नौजवानों से मैं करता हूँ, खुदा के वास्ते अपने बुज़ुर्गों का अदब सीखें। गोया जो अकबर इलाहाबादी है वो इल्म और सीखने के ख़िलाफ़ नहीं था, वो तो सिर्फ ये चाहता था कि जदीद तालीम के साथ साथ ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान बुज़ुर्गों का अदब करना भूल जाएं और वो अपनी मुआशरत और अपनी तहजीब से कट जाएं। आप देखते हैं जी इसका 7वां शेर कि बर्ताव उसका सिद्क़ व मोहब्बत से है भरा, उसमें न है फ़रेब न है मक्र ज़ोर है। नहीं, उसका जो बर्ताव है, उसका जो सलूक है, उसका जो रवैया है, उसमें मोहब्बत और सिद्क़ और सच्चाई भरी हुई होती है। बेटा ऐसा हो जो सच्चाई का मतवाला हो और हर एक से उसने सलूक से पेश आता हो, मोहब्बत से पेश आता हो, वो किसी से नफ़रत न करता हो, किसी को फ़रेब न देता हो, धोखा न देता हो, मकर और रियाकारी से काम न लेता हो, धोखा न देता हो, जुल्म सितम न डालता हो। ज़ोर मैंने ताकत है कि ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, तो किसी पर धौंस न चलाता हो और ज़बरदस्ती किसी से काम न करता हो, और उसके अंदर गोया सिद्क़ और मोहब्बत होगी, तो गोया ये अच्छी खूबियाँ जो हैं उसके अंदर हों, वो दूसरों का खैर खा हो, धोखा दई, मकर फ़रेब और चालबाज़ी, धौंस से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता ना हो, और उसके अंदर से दीगर समाजी व अखलाकी बुराइयां भी ना हों, जैसे झूठ, गीबत, मुनाफ़क़त। तो गोया वो मनफी बर्ताव और मनफी रवैयों से उसका दामन पाक हो और वो किसी के साथ धोखा ना करे। और 8वां शेर देखिए कि अफ़कार वालदैन में है दिल से वो शरीक, हमदर्द है, मुईन है, अहले शऊर है। गोया जो वालिदैन बच्चों के बारे में, औलाद के बारे में सोचते हैं, हमेशा उसकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने दुनिया के सारे नशेब व फ़राद भी देखे होते हैं और एक उम्र बिताई होती है, उनका तजर्बा भी होता है, और वो ज़ाहिर है अपनी औलाद के बारे में वालिदैन से बढ़कर मुखलिस कौन हो सकता है। इसलिए ज़ाहिर है कि ये जो बेटा है उसे अपने वालिदैन की सोचों और उनके ख़यालात के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। वो इससे ना सिर्फ वो नेक कहलाएगा बल्कि उसकी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी, वो सुरखरू होगा ज़िंदगी के हर मैदान में। तो बेटे के लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ जहाँ वो रवैया हमदर्दाना रखता है, दूसरों के लिए मदद के लिए कमर बस्ता होता है, वहाँ वो अपने वालिदैन के अफ़कार में भी दिल से और तवज्जो से शरीक हो। और हमदर्द यानी वही अभी बताया है, हमदर्दाना रवैया हो, दूसरों का बेख़्वाह हो, वेल विशर हो, और उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हो, और मोइन में नहीं मददगार अहले शऊर यानी उसके अंदर शऊर भी हो, होश व खिरत भी हो,
عقل بھی ہو، کیونکہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ عقل سے انسان دنیاوی معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، نبھاتا ہے۔ تو لہذا بچے کو جو ہے وہ والدین کے افکار میں بھی شامل ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کا ممد و معاون بھی ہو، اس کے اندر ہمدردی کے جو جذبات ہیں وہ کوٹ کر بھرے ہوں، وہ ہر ایک کا مددگار ہو، عقل مند ہو، تاکہ بے وقوفی کے کام اس سے سرزد نہ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اس کا نامہ شعر۔ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، صابر ہے باادب ہے عقیل و غیور ہے۔ جیسا کہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ والدین جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، تو والد کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جو بظاہر بیٹے کو معلوم نہیں ہوتی، اس کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس وقت یہ لگتا ہے کہ جیسے والدین جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو وہ ان کے کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں۔ بلکہ جو اچھا بیٹا ہوتا ہے وہ والدین کی باتوں میں جو مضمر حکمت ہے اس کو نہیں جانتا، لیکن مان لے تو آگے وہی، اگر وہ مان لے گا بات کو، تو جو والد اس کے بارے میں مصلحت چاہتا ہے جس میں حکمت پوشیدہ ہے، تو اگر اس پر اب بیٹا عمل کرے گا تو اس کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ آگے جا کر بیٹے پر یہ بات چند سالوں کے بعد عیاں اور روشن ہوگی کہ والد نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ اگر اس نے اس پر عمل کیا ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور اگر اس نے عمل نہیں کیا، یہ کہا کہ نہیں جی والد کو کیا پتہ آج کل کے معاملات کا اور موجودہ جو علوم ہیں ان کا، تو پھر بعد میں وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لیکن وقت ثابت کرے گا کہ اس کا والد اور اس کے والدین جو اس کے بارے میں سوچتے تھے وہ فیصلہ ان کا درست تھا۔ تو وہی اچھا بچہ، وہی اچھا بیٹا ہوتا ہے جو اپنے باپ کی کہی ہوئی بات پر سر تسلیم کام کرتا ہے کہ جو تیری رضا ہے اسے میں مانتا ہوں۔ اگلے مصرے میں یہ جو نامہ شعر ہے 4 خصوصیات اکبر نے بیان کی ہیں۔ کیا ہے؟ صابر ہے، صبر کرنے والا، کہ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس میں صبر سے کام لے، حوصلے سے کام لے، تکلیف آنے پر وویلا اور چیخ و پکار نہیں کرے، کیونکہ وہ لوگ بھی تو گزرے ہیں جنہوں نے جہاں جو مقام صبر تھا ان کے لیے وہ مقام شکر ہے۔ ہم تو شکر والی جگہ پہ بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، ادب ہو۔ جیسے ادب جو ہے یہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب۔ اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، اس کا نصیب بھی بند ہو جاتا ہے۔ نصیب کے با ادب جو والدین کا کہنا مانتا ہے، بزرگوں اور اساتذہ کرام کا کہنا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے زندگی کے ہموار کرتا جاتا ہے اور اس کی پریشانی دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں لسان الاثر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اور 4 صفات کا ذکر کیا: صبر کرنے والا ہو، باادب ہو، عقیل ہو، عقل رکھنے والا ہو، ہوش اور خرد سے کام لے، اور ساتھ ساتھ غیور ہو۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو غیرت اور حمیت جو ہے اس کا ہونا بھی بہت لازم ہے۔ عقل و خرد کا ہونا، دنیاوی معاملات اچھے طریقے سے انسان عقل سے سلجھا سکتا ہے، اور غیرت و حمیت کا بھی ہونا بہت ضروری بات ہے۔ اور ماں باپ کے بارے میں ایک شعر ہے کہ دور رہتی ہے صدا ان سے بلائیں ساحل، دور رہتی ہیں صدا ان سے بلائیں ساحل، اپنے ماں باپ کی جو روز دعا لیتے ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کی دعا کے اثار میں کہیں سفر پہ، کہیں حصول علم کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو تو سمندر بھی اچھال دیتا ہے۔ ماں کی دعا تو ایسی ہوتی ہے کہ ڈوبنے لگتا ہے تو ساحل پہ کوئی اچھال دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز اچھال دیتی ہے؟ وہ ماں کی دعا اچھال دیتی ہے۔ اب 10واں شعر: رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال،
نیکیوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ اچھے بیٹے کی خصوصیات گنوائی جا رہی ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے خاندان پہ دھبا لگے، بٹا لگے، یا اس کے خاندان کی آبرو جو ہے وہ خاک میں مل جائے۔ اسے اپنے خاندان کی عزت اور وقار کا پاس ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، وہ خاندان کی عزت و وقار کا بھرم قائم رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکیوں، راست بازی اور پارسائی کا خیال کرتا ہے کہ نیکیوں اور پارسائی اور سچائی کی وجہ سے جو شملہ ہے اس کے خاندان کا وہ بلند رہے گا۔ اس لیے وہ برے کاموں سے باز رکھتا ہے کہ کوئی اس کے خاندان پر انگلی نہ اٹھائے، منفی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے کہ خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو جو صحبت صالح جو ہوتی ہے اس صالح کو نام کے نیکیوں کا دوست ہے، صحبت بد سے نفور ہے کہ نیکیوں کی طرف آتا ہے، اور بری صحبت جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئلہ جو ہے، کوئلے کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو اگر جل رہا ہے تو وہ جلا دے گا، اور جل نہیں بھی رہا تو وہ آپ کے جو ہاتھ ہے وہ سیاہ کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عطر والے کے پاس، اس کی دکان پہ بیٹھنے والے کے پاس اور آدمی کچھ بھی نہ حاصل کرے تو کم از کم خوشبوؤں میں بسا ہوا تو اٹھتا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کی پہچان صحبت ہوتی ہے، تو اچھی صحبت رکھنی چاہیے۔ نیک صحبت جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور بری صحبت جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو اچھا بیٹا ہوتا ہے وہ صحبت بعد بری صحبت سے نفرت کرتا ہے، متنفر ہوتا ہے، گریزا رہتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو شباب کو بے داغ رکھنا ہے تو نیکیوں کی طرف رجوع رکھیں اور بری صحبت سے بچیں۔ دیکھتے ہیں جی 11واں شعر۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ جو بیٹا وہ کام چور نہیں ہوتا، سست رفتار نہیں ہوتا، کاہل نہیں ہوتا، سست الوجود نہیں ہوتا، بلکہ شب و روز، دن رات وہ کسب کمال، ہنر سیکھنے، اعلیٰ کام سیکھنے، علم و ہنر کے حصول کے لیے وہ شب و روز کوشاں رہتا ہے، سرگرم رہتا ہے، دن رات اس کو دھن اور اس کو شوق ہوتا ہے، یہ لگن ہوتی ہے کہ وہ علم سیکھے، وہ ہنر سیکھے، وہ اعلیٰ کام اور عمدہ کام سیکھے، اور علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہو، دل میں ٹھاٹھے مار رہا ہو علم و ہنر کا شوق۔ وفور کے معنی ہوتے ہیں بہتات، زیادتی، وافر مقدار میں ہونا۔ اسے پتہ ہے کہ وہ علم اور ہنر حاصل کرے گا تو درجہ کمال تک پہنچے گا، اور نہ صرف خاندان بلکہ ملک و قوم کی عزت میں بھی اور وقار میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور اس کے علم اور ہنر کی وجہ سے کہ جوان جب علم و ہنر کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو قوم اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتا ہے، اس پر یہ دھن سوار رہتی ہے، اور اس کے دل میں علم و ہنر کو ترقی دینے کے شوق کی بہتات ہوتی ہے، اور وہ اپنی موجودہ حالت پر قناعت نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھنے کا شوق اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، گامزن ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتا ہے، اس پر یہ دھن سوار رہتی ہے، اور اس کے دل میں علم و ہنر کو ترقی دینے کے شوق کی بہتات ہوتی ہے، اور وہ اپنی موجودہ حالت پر قناعت نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھنے کا شوق اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو اکبر الہ آبادی کی نظم کا آخری شعر۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ اکبر الہ آبادی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اصل میں اس نے جب یہ نظم سٹارٹ کی تھی تو اس کے 4 پہلے شعروں میں اس نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے یہ آنکھوں کا نور ہوتا ہے اور زندگی کا لطف اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ دل کا سرور ہوتا ہے، اور گھر میں اس کی وجہ سے ہر سمت روشنی ہوتی ہے، اور والدین اس کی پیدائش پر نازاں اور فرح ہوتے ہیں، اور اسے خوش قسمتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے کرم کا ظہور اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ بتایا، اور ساتھ اس نے پہلے 4 شعروں میں یہ بات کی اس نے کہ میں ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، 5ویں میں اس نے اصل جس کے لیے نظم لکھی وہ بات بیان کرنا شروع کی کہ بیٹے کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اس نے ہونہار کی صفت سے آغاز کیا تھا کہ ہونہار ہو، نیکیوں کی طرف مائل ہو، برائی سے دور بھاگے، بزرگوں کی نصیحتوں کو دل لگا کر سنے، اور اس طرح اس نے آگے بات بڑھائی تھی اور مختلف صفات کا ذکر کیا تھا۔ اب وہ سمیٹتا ہے ان چیزوں کو، اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو درج بالا اشعار میں جو صفات بیان کی گئیں، اگر یہ صفات بیٹے کے اندر ہیں تو پھر تو ہمیں فرح اور نازاں ہونا چاہیے اور خوشی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بیٹے کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں اور وہ بری صحبت رکھنے والا ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ منافقت والا ہے، اور وہ والدین کے افکار میں دل سے شریک نہیں ہوتا، یا ماں باپ کی بات جس کے اندر مصلحت پنہا ہوتی ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، اور صابر اور باادب اور عقیل و غیور نہیں ہوتا، تو پھر اگر والدین ان صفات کا مطلق نہیں پتہ، اس کے اندر بالکل اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی، اور اس کا دور دور تک ان نیکیوں اور ان صفات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی والدین اگر خوشی مناتے ہیں تو یہ تو خوشی منانے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو رونے کا مقام ہے، کیونکہ انسان کی سیرت و کردار ہی اس کی قدر و منزلت کا باعث بنتے ہیں، کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تو یہاں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بیٹا بدکار، منافق، جھوٹا، جھگڑالو، بری صحبت رکھنے والا ہے، تو پھر وہ نہ صرف والدین کے لیے پریشانی کا موجب ہوگا اور گھر کے لیے، بلکہ وہ پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ اور اگر ان بد خصلتوں کے باوجود بھی والدین خوش ہوں اپنے بیٹے پر، تو پھر یہ حیرت کا مقام ہے اور المیہ ہے، کیونکہ ایسے بیٹے کے ہوتے ہوئے انسان کو خوشی نہیں بلکہ رونا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں، اور آپ بھی اپنے خاندان کا اور اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا وقار بڑھائیں۔